تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس تیز رفتار دنیا میں ذہنی اور جذباتی سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ ایک طرح کا عملی منصوبہ ہے جس سے ہر مہینے اپنے لیے ایک ذاتی، ایک پرسکون پناہ گاہ تعمیر کی جا سکتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم ایک طوفان میں پھنس گئے ہیں، ہر طرف سے دباؤ، ڈیجیٹل دنیا کا شور اور ایک ایسی تھکن جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، بالکل ایسے جیسے ہم ایک ایسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس افراتفری سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، ایک بہت ہی سادہ لیکن اتنا ہی مؤثر منصوبہ جو ہمیں اپنا سکون واپس دلا سکتا ہے اور اس شور سے بچنے کے لیے ایک محفوظ جگہ بنانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا۔ ہمارے پاس کل 11 بنیادی سرگرمیاں ہیں۔ اب انہیں صرف کام نہ سمجھیں، بلکہ یہ وہ اینٹیں ہیں جن سے ہم اپنی ذاتی ذہنی پناہ گاہ تعمیر کریں گے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا سکون کھڑا ہوگا۔ ہماری اس پناہ گاہ کا پہلا اور سب سے اہم ستون ہے دوسروں کے ساتھ ہمارا تعلق، کیونکہ جب ہم اپنے رشتے مضبوط بناتے ہیں تو دراصل ہم خود کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ستون کو بنانے کے لیے 3 بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں۔ مہینے میں صرف ایک بار کسی قریبی دوست کے ساتھ لنچ، گھر والوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر ایک فلم دیکھنا اور ایک دن دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرنا، یہ ہمارے رشتوں کو گہرا کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، چاہے وہ دوست کے ساتھ دوپہر کا کھانا ہو یا فیملی کے ساتھ فلم، تو یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ہمیں تنہائی کے احساس سے بچاتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی سہارے کی بنیاد بن جاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمیں تھام لیتے ہیں۔ اور جب ہم اپنا ایک دن دوسروں کی خدمت میں لگاتے ہیں تو ہمیں زندگی کا ایک گہرا مقصد محسوس ہوتا ہے۔ اس سے ہماری توجہ اپنی پریشانیوں سے ہٹ کر دوسروں کی بھلائی کی طرف چلی جاتی ہے اور ہمارے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف۔ یہ ہے اپنے اندر کی دنیا کو دوبارہ کھوجنے کے بارے میں، یعنی خود سے جڑنا اور اپنی ضروریات کو سننا۔ اس ستون کے لیے ہمارے پاس 5 بڑی دلچسپ سرگرمیاں ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے مکمل طور پر آف لائن ہو جانا، ایک دن کچھ بھی نہ کرنا، ایک دن کچھ نیا آزمانا، ایک دن صرف اپنی دیکھ بھال کے لیے رکھنا، اور ہاں، ایک دن اکیلے کسی کیفے میں خود کے ساتھ وقت گزارنا۔ ذرا سوچیں، صرف 24 گھنٹے ڈیجیٹل دنیا سے دور رہنا، یہ ہمارے دماغ کو وہ سکون دیتا ہے جس کی اسے شدید ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں ہر وقت آن لائن رہنے سے ہماری توجہ بکھر جاتی ہے، وہیں آف لائن ہونے سے ہم اپنے حال میں جینا سیکھتے ہیں اور گہرائی سے سوچ پاتے ہیں۔ اور یہ بات شاید تھوڑی عجیب لگے، لیکن کبھی کبھی سب سے زیادہ نتیجہ خیز کام کچھ بھی نہ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم خود کو کچھ بھی نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہمارا دماغ اصل میں آرام کرتا ہے اور حقیقی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ برن آؤٹ سے بچنے کا سمجھیں ایک راز ہے۔ اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک دن نکالنا یا اکیلے کسی کیفے میں جانا، اسے تنہائی مت سمجھیں، یہ دراصل خود کے ساتھ ایک ملاقات ہے، ایک اپوائنٹمنٹ، اور یہ خود شناسی اور ذہنی صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کوئی اور کام۔ اور اب باری ہے ہماری پناہ گاہ کے آخری یعنی تیسرے ستون کی۔ یہ ستون فطرت کی دنیا سے جڑ کر خود کو مضبوط کرنے کے بارے میں ہے، یعنی کائنات کی لے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ اور اس کے لیے بھی 3 بہت ہی سادہ اور خوبصورت کام ہیں۔ مہینے میں ایک پورا دن فطرت میں گزارنا، ایک صبح جلدی اٹھ کر طلوع آفتاب دیکھنا، اور ایک شام غروب آفتاب کا نظارہ کرنا۔ یہ بات تو آپ سب مانتے ہیں کہ فطرت میں وقت گزارنا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ یہ ہمارے دماغ کو پرسکون کرتا ہے، ہمارے سوچ کو واضح کرتا ہے اور ہمیں زندگی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا یہ دن کے 2 خوبصورت کنارے ہیں۔ طلوع آفتاب نئی شروعات اور امید کی علامت ہے، جبکہ غروب آفتاب ہمیں دن بھر کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور ایک پرسکون اختتام کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے مستحکم نظام سے جوڑتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ماہانہ منصوبہ صرف ایک ٹو ڈو لسٹ نہیں، بلکہ یہ ایک طویل مدتی اور پائیدار خوشحالی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلا قدم، ہر مہینے ان سرگرمیوں کو جان بوجھ کر اپنے شیڈول میں شامل کریں۔ دوسرا قدم، اینٹ بائی اینٹ اپنی ذہنی پناہ گاہ تعمیر کریں۔ اور نتیجہ، آپ پائیدار ذاتی سکون اور پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد آپ کے مصروف شیڈول میں مزید چیزیں شامل کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے لیے جگہ بنانا ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ آپ کی اپنی صحت میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ تو اب سوال صرف ایک ہے، اس مہینے آپ اپنی ذہنی پناہ گاہ کی پہلی اینٹ کب رکھ رہے ہیں؟